کیونکہ ہمیں جمعیت علماء میں نیا خون لے کے آنا ہے، نیا خون لانا ہے نئے ارادوں کے ساتھ. اور جمعیت علماء کو ایک ایسی تنظیم، الحمدللہ جمعیت علماء جو ہے جتنی ہے، اگر اتنی بھی رہے تو بہت ہے، جتنی ہے اتنی بھی رہے تو الحمدللہ بہت ہے، لیکن جتنی ہے اتنی رہنی نہیں چاہیے، اس سے اور بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، ہر میدان میں کام کی ضرورت ہے. اور کام کے افراد مل نہیں رہے، کام کے افراد کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ بھی ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے. یہ صحیح بات ہے، کام کے افراد نہیں ہیں ہمارے پاس، جو ہیں وہ مصروف ہیں اور وہ اس سے بڑے کام میں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام زیادہ بڑا ہے یا وہ کام زیادہ بڑا ہے. تو میں دو باتیں کہہ کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. ایک معاملہ ہے، ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے، کسی قیمت پر مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن مایوس نہ ہونے کے چکر میں بے فکر بھی نہیں ہو جانا ہے. فکر مندی، عزم، جہد مسلسل. اچھا وہ کہتے ہیں جو جس کو بنا دیا وہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ تو اللہ ہی رہنے والے ہیں، ہمیشہ تو اللہ میں ہی رہنے والے ہیں. جو آیا ہے اس کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے حضرت سے کسی نے سوال کیا، کسی نے گھر میں بیٹھے تھے تو بھائی عتیق مرحوم نے کہا بس حضرت اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے. بالکل آخری زمانہ تھا اور پیر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، ویل چیئر پہ تشریف لے جاتے تھے نماز کے لیے بھی. تو بھائی عتیق مرحوم نے یہ کہا کہ حضرت اب تو آپ کو آرام کرنا چاہیے. تو بڑی ٹھنڈی آہ بھری، بہت ہی ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا میاں آرام تو قبر میں ہی ملے گا. تو الحمدللہ ان کو تو ان کی قبر میں آرام مل گیا. اب مولانا صدیق اللہ صاحب کہتے ہیں تم نے چھوڑ دیا، صحیح کہتے ہیں وہ، ہم نے صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ ہم تو ناخلف ہیں. میں واقعہ ہے، بغیر کسی مذاق نہیں ہے، سیریس بات کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھتے تھے. میں جب حضرت کی تحریر کہیں کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ وہ تو تواضعاً فرمایا کرتے تھے، میں حقیقتاً ننگے اسلاف ہوں. تو ہمارا کام کیا ہے، افراد کسی طرح سے کچھ تیار ہو جائیں، آ جائیں تو ان کے حوالے کر کے اور ہم بحیثیت خادم کے رکن کے جمعیت علماء میں کام کریں. اللہ تعالی ہماری جماعت میں الحمدللہ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس کام کو ہم سے زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں، لیکن نچلی سطح پہ بھی ہم لوگوں کو تیار ہو جائیں اگلے 4-5 سالوں میں. تو اس کا مطلب یہ ہے چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے، یاد رکھیے گا چھوڑ کے نہیں بھاگ رہے ہیں. ہم سینے پہ گولی کھانے والے ہیں، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا، بالکل یاد رکھیے گا. مجھے یو پی کی سرکار کے ایس ٹی ایف نے 2 مرتبہ طلب کیا ہے. مقدمہ بہت سارے لوگوں پہ ہے لیکن طلبی میری ہو رہی ہے بس. تو اس بات کو یاد رکھیے گا. ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ تم نہیں جاؤ گے تو بھی کچھ نہیں بگڑے گا تمہارا. ہم نے کہا جتنی مرتبہ بلائیں گے اتنی مرتبہ جائیں گے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا ہے، آنکھ چرا کے نہیں جینا ہے، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے. ہمیں یہ اقرار ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں یہ اقرار ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس عظیم الشان جگہ پہ رہیں جہاں حسین احمد مدنی کا پیر گزرا ہے. مولانا اسد مدنی جیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، اولو العزم لوگوں کو. ہم تو 1 منٹ نہیں ٹک سکتے. واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے
منع کیا ہے کہ اپنے گناہوں اپنا پسند فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اظہار کرے، اس لیے اظہار نہیں کر سکتے. اس نے چھپایا ہے تو ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ آپ نے ستاری کی ہے، آپ غفاری بھی فرما دیجیے. یہ میرا حال ہے ان بزرگوں کے بیچ میں. تو ہم یہ کہتے ہیں جمعیت علماء میں یہ برکت ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے آنسوؤں کی، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی آہوزاری کی، اور سارے اکابر اس زمانے کے تمام بڑے بڑے جبال تھے. بتائیے ذرا تصور کیجئے، کہاں وہ اور کہاں ہم. سوچ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں کچھ. اگر جوتیوں کے ذرے کے برابر بھی ہو جائیں تو ہمارا کام بیڑا پار ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیسے بتاؤں اس بات کو، کیسے بتاؤں جس بات کو بتانا چاہتا ہوں، کیسے کہوں وہ بات جو کہنا چاہتا ہوں. مجھے ضرورت ہے اللہ تعالی کی نصرت آپ کی شکل میں. اس جمعیت علماء کو، ملت کے ان بے قصور لوگوں کو جنہیں مار مار کے مار دیا جاتا ہے سڑکوں پہ، وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور ہیں وہ ہمارے بھائی. ان کو ہماری ضرورت ہے. اگر ان کی ضرورت ہم پوری نہیں کریں گے تو ہماری بخشش نہیں ہوگی. ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے، ہماری بخشش نفل نمازوں میں نہیں ہے. فرض تو ضروری ہے، ہماری بخشش انہی میں ہے. ہماری بخشش ان میں ہے جن کو مرتد بنایا جا رہا ہے، جن کو مرتد بنائے جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. میں یہ آپ سے یہ کہتا ہوں، نہیں کہنا چاہتا لیکن کہتا ہوں اس بات کو، ہم ہندوستان کی، بھارت کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، مسلمانوں کے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کسی نے مسلمانوں کی شناخت ہی مٹانے کا نیت کر لی ہو، انہیں یہ منظور نہ ہو کہ مسلمان رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ راستہ رہے گا ہمارے پاس؟ نہیں ہے، وہ راستہ نہیں ہے. اور ہم سے شکایت ہے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. آپ لوگ ویسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، ہم کہاں ایسا ویسا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں ایسا ویسا. اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی ہی چاہیے. گفتگو بہترین حل ہے. گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو بند نہیں ہونی چاہیے، دروازہ کھلا رہنا چاہیے. واپس آتا ہوں اس بات پر، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اچھا، ہمارا تو کام ہو چکا، ہمارا تو سفر پورا ہو رہا ہے. اب قبر میں پاؤں ہیں، واپسی کا سفر آدھے سے زیادہ طے ہو چکا ہے. ویسے تو بلاوا کسی کا بھی آ سکتا ہے، لیکن ہم تو آخری دور میں ہیں. پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا انتظار ہے، آپ ہی کا انتظار ہے. آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ سے انقلاب آئے گا.